إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب الجلال ان آیات میں اپنی ربوبیت، انسان سے نزدیکی اور انسان کے نامہ اعمال یہاں لکھنے اور قیامت میں پیش کرنے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اور پھر قیامت میں انسان کے ساتھ یا موت کے وقت انسان کے ساتھ جو آتا ہے ان کے بارے میں مختصر بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب الجلال فرماتے ہیں، تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ہی جانتے ہیں جو ان کے دماغ میں، دل میں خیالات آتے ہیں، جو وہ سوچتا ہے ان کی سوچیں بھی میں جانتا ہوں، یہ اللہ کہتا ہے۔ اور پھر رب الجلال فرماتا ہے کہ میں انسان سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی جن لہو میں ہماری جان ہے اور جو ہے تو ہمارا خون ہے، خون جن شریانوں میں دوڑتا ہے اور ہماری جان جس کی وجہ سے ہے، وہ جو ہے تو ورید یہ خاص طور پر یہ گردن کی جو رگیں ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم جانور حلال کرتے ہیں تو ان کے گردن کی رگیں کاٹتے ہیں، وہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح جب شکاری جانور بھی جب شکار کرتے ہیں دوسرے جانور کو تو اس کے گردن کو پکڑتے ہیں یا دباتے ہیں یا جو ہے تو اس کو خون آلود کرتے ہیں، رگیں بند کرتے ہیں اور وہ جانور مر جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ رگیں جو انسان کی جان کی شہ رگ ہیں اور پورے نظام کو چلانے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان رگوں سے بھی میں زیادہ قریب ہوں۔ تو اب اللہ خود قریب ہے یا کوئی اور سسٹم ہے؟ تو مفسرین میں ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں ہم پر مقرر ہیں وہ اتنے نزدیک ہیں، پھر فرشتوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہیں۔ تو یعنی انسان کی شہرت سے بھی اللہ فرماتا ہے کہ میں یا میرے فرشتے زیادہ نزدیک ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ دو فرشتے ہیں، انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ انسان جو کام کرتا ہے وہ اس کو حاصل کر کے محفوظ کرتے ہیں۔ اب محفوظ کس طرح کرتے ہیں؟ لکھنا بھی ہوتا ہے اور اس کی مووی ویڈیو وغیرہ بھی ہوتی ہے، تصویریں بھی ہوتی ہیں، یا یہ جو ہے تو آج سے 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے میں بھیجا ہے کہ محفوظ کرتے ہیں۔ اب حدیثوں میں ان کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر کہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، فرشتوں نے اپنی طرف سے لکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ گناہ کرتے ہوئے باقاعدہ اس کو دکھائیں گے کہ بھی دیکھ تو یہاں کر رہا ہے، پھر وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ تو یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک بات ہو گئی، ایک کام بندے نے کیا، ایک بات کر لی، پھر بعد میں اللہ اس کو کیسے دکھائے گا؟ اور یہ اس وقت یہ تصویریں اور ریکارڈنگیں ویڈیو وغیرہ نہیں تھیں، لیکن 1500 سال پہلے ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو جب تصویریں آئیں تو پھر لوگوں نے آدھا یقین کر لیا کہ واقعی فرشتے انسان کی شاید تصویریں بناتے ہوں، وہ کام کرتے ہوئے پھر دکھاتے ہوں،
لیکن اس کے بعد مووی اور ویڈیو جب آئی تو اب جو ہے تو یقین ہے کہ جس طرح ہم کسی کی ویڈیو بھرتے ہیں، مووی بھرتے ہیں، بعد میں چاہے وہ مر جائے یا زندہ رہے وہ ہم دکھاتے ہیں جیسے ابھی کر رہا ہے ہمارے سامنے، تو اسی طرح ہمارے اعمال بھی وہ فرشتے اسی طرح ریکارڈ کر کے محفوظ کرتے ہیں۔ اور وہ ایک دائیں ہوتا ہے ایک بائیں ہوتا ہے، حدیثوں میں اس کی تفصیل ہے کہ دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا برائیاں لکھتا ہے۔ اور یہ جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی کوئی بات کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پاس ہمارا رقیب ہوتا ہے جو اسے محفوظ کر لیتا ہے، اور وہ محفوظ ہو کے جو ہے تو اس کے اعمال نامے کے ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اب اللہ نے یہاں موت کی سخت بے ہوشی اور غشی کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جب موت کی غشی آ جائے گی جو حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گی، یہ حقیقت ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ جب موت کی سختی اس پر آ گئی تو پھر بے ہوش ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں جب کسی پر موت آنے لگے آپ اس کے سامنے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک وہ بھی کلمہ پڑھیں، اور اس وقت جو باتیں کرے اس پر آپ یقین نہیں کرنا، کیوں کہ وہ موت کی سختی میں ہے، شیطان بھی اس وقت اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اپنے حربے لے کر آتا ہے، ایسی باتیں کہتا ہے وہ، تو اسی لیے اس وقت اس کو نہیں کہ وہ کلمہ پڑھ، شہادت پڑھ، کیونکہ وہ سختی میں ہے، وہ انکار کر دے میں نہیں پڑھتا، میں کلمہ نہیں پڑھتا، پھر کیا ہوگا؟ تو اسی لیے فرمایا کہ آپ کے سامنے جب آپ کا کوئی عزیز قریبی رشتہ دار اس دنیا سے جا رہا ہو، موت کی سکرات اس پر واقع ہو گئی ہو، تو تم اس کے سامنے بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھو۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اب تم خاموش ہو جاؤ، بس آخر چاہے اس کے بعد 1 گھنٹے میں وفات ہو جائے، 1 دن میں، 10 دن میں، جب آخر میں اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر جو ہے تو آپ پھر اس کو چھوڑ دیں اور باتیں نہیں کریں۔ ورنہ ایک بزرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے وقت جب جو ہے تو اس کا آخری وقت تھا تو ساتھی جو ہے اس کے عزیز قریب رشتہ دار اسے کلمے کی تلقین کر رہے تھے، اس طرف سے کلمہ پڑھا تو اس نے منہ اس طرف کر لیا، پھر دوسری طرف کلمہ پڑھا پھر اس طرف کیا، پھر جو ہے تو پھر تیسری دفعہ اسے کلمہ پڑھا رہے تھے کہ وہ زور سے پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا میں نہیں کہوں گا۔ اب اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ دیکھ خبر تو کلمہ پڑھے بغیر مر گیا، تو اس نے کہا اس وقت شیطان میرے پاس آیا تھا، مجھے تو آپ کا پتہ ہی نہیں ہے، شیطان میرے پاس آیا تھا، میں نے اس سے منہ پھیر لیا، اس کو پھر اس طرف سے آیا میں نے پھر اس طرح منہ پھیر لیا، تو آخرکار وہ مجھے کہتا ہے تو کہا کہ خدا 3 خدا ہیں، 3 خدا ہیں، تو اسی لیے میں نے اس کو کہا تھا میں نہیں کہوں گا، میں نہیں کہوں گا، یہ شیطان کو میں نے جواب دیا تھا۔ تو یعنی جس وقت ہم کلمہ پڑھاتے ہیں اس وقت شیطان بھی اپنی محنت جاری رکھتا ہے، شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے، تو اسی لیے جو مومن بندے ہیں جو زندگی بھر کلمہ سے اور نیکیوں سے ان کا واسطہ ہے، آخر میں ان کے منہ پر یہی الفاظ آتے ہیں، نیکی کے الفاظ اور کلمہ آتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب موت کی بے ہوشی اس پر طاری ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے تو یہ حقیقت ہے، تو پھر کہا جائے گا ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، جس سے تو بچنا چاہتا تھا لیکن بچ نہیں سکے گا۔ اور پھر قیامت کا ذکر ہے، جب فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کیا ہو گیا، تو فرشتے کہیں گے یہ وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ قیامت آئے گی اور تمام کائنات ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ اٹھیں گے۔ تو فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا صَاحِبٌ وَشَهِيدٌ، قیامت کے دن ہر آدمی آئے گا تو اس کے
ساتھ سائق بھی ہوگا اور شہید بھی ہوگا۔ سائق مانا یہ جو دنیا میں ہمارے ساتھ فرشتہ تھا اور وہ ایک پیچھے ہوگا اور ایک فرشتہ آگے ہوگا اعمال نامہ لے کر۔ اعمال نامہ خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ہمارا جتنے ہم نے جو کچھ کہا جو بولا ہے وہ جو ہے تو سامنے لائے جائیں گے۔ اب وہ ہمارے کام جس میں ثواب ہو یا گناہ، اپنے ضرورت کے کام وغیرہ وہ نہیں لکھے جاتے۔ جو کام ہم نے نیکی کا کیا وہ بھی ریکارڈ ہوگا، جو برائی کا کیا وہ بھی ریکارڈ ہوگا۔ اور وہ بات جو ثواب ہو یا گناہ، ہم آپس کی ضرورت کی جو باتیں کرتے ہیں ان کے ریکارڈ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور باقی وہ باتیں جن میں کوئی ثواب ہو کوئی گناہ ہو وہ باتیں پیش کی جائیں گی۔ وہ عمل جس میں کوئی ثواب ہو یا گناہ ہو وہ عمل پیش کیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور جو ہے تو یہ سائق اور شہید پیش کریں گے۔ تو فرمایا لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، اور اس کو کہا جائے گا کہ تو اس سے پہلے غفلت میں تھا، پھر جو ہے تو ہم ان کے پردے کھول دیں گے اور پھر جو ہے تو آج وہ دیکھے گا، تیز اس کی نظریں آج تیز ہو جائیں گی۔ اے انسان آج تیری نظریں تیز ہو جائیں گی تو ہر چیز کو دیکھے گا۔ مثلا موت آ گئی اس کو دیکھا، اور قیامت آگے اس کو دیکھا، حساب کتاب اس کو دیکھا، اعمال سب کو دیکھا۔ تو کہتے ہیں یہ زندگی خواب ہے، زندگی خواب کی طرح ہے۔ ہم جو ہے تو اس دنیا کے معاملات کو خواب میں نہیں دیکھتے، اور جو موت اور قیامت کے بارے میں اعمال کے بارے میں بھی ہم انہیں نہیں دیکھتے دنیا میں، ہم ان سے بے خبر ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد ایسا ہے جیسے کوئی خواب سے جاگے اس کی آنکھیں کھلیں، تو مرنے موت کے بعد ہماری بھی آنکھیں کھلیں گی۔ ہر چیز جو اللہ نے اپنے قرآن میں نبی نے حدیثوں میں بتائی ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اس وقت ہماری نظر تیز ہو جائے گی اور ہم ہر چیز کو دیکھیں گے۔ تو زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔